پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے اور یہ آیات ہمیں کس کس طرح کس انداز میں روشنی اور ہدایت دے رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، علماء کو سلامت رکھے اللہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن، ایک عالم دین، ممتاز اسکالر سے سیکھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کے حوالے سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت میں کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کسی بندے کو گمراہی میں بھی ڈالتا ہے؟ سینہ دین کے لیے کھول دینے سے کیا مراد ہے؟ الم نشرح لک صدرک، ہم ذرا اس بات کو بھی لائیں گے، جوڑیں گے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دین کے لیے سینہ کھلنے سے مراد یہ کہ جو احکام شریعت ہوتے ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اس کی روح میں، اس کی فکر میں، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل آسان نظر آتا ہے اور بڑے شوق اور ذوق سے دین پر عمل کرتا ہے۔ کیا اللہ یہ فرما رہا ہے یہاں؟ پھر اور وہ لوگ کہ جو دین کا تصور آتا ہے ان کے ذہنوں میں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سینے کو بھینچا جا رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا شرعی احکام پر عمل کرنے سے وہ گریزاں رہتے ہیں؟ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی روح آسمان کی جانب پرواز کر رہی ہے۔ اللہ اس طرح ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ناپاکی کیا کفر کی ناپاکی ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے خوش بختی کی بات تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، پنجاب یونیورسٹی کے ڈین، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حرجا كأنما يصعد
ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا حضرت اسرافیل علیہ السلام، یا حضرت میکائیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے میں ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یہ سینہ دین کے لیے کیسے کھلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کے حوالے سے کیا طریقہ ہے، سنت الہی کیا ہے ہدایت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی فطرت کے مطابق اللہ کریم نے اسلام دین ایک دین فطرت بنا کے اس کو اس ضابطے کا پابند کیا ہے۔ لہذا وہ جو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے اسی کے مطابق اپنا چہرہ اپنے اس دین کی طرف پھیر لو، اسی پر قائم رہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ ہم جو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات اور تھی، جدید زمانے کی اور تھی، بات ہے، مشرق کی بات اور ہے، مغرب کی بات اور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اللہ ہی جانتا ہے، جو بنانے والا ہے وہ سب سے زیادہ خوب جانتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی تو سادہ دین ہے، اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثریت لوگوں کی اس سادہ سے اصول کو نہیں جانتی۔ یہ سادہ سا اصول اگر سمجھ میں آ جائے کہ دین دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ان الدین یسر، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دین آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص جس کی فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو اور وہ اپنی اسی اصل فطرت کے اوپر قائم ہو جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، تو اس جو صحیح اور سلامت فطرت والے شخص کے لیے دین پر چلنا اتنا ہی آسان ہے جیسے اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ اور یہ جو سینہ کھولنا ہے اس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، اور جب انسان اس فطرت سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بہت سادہ سی یہ بات قرآن میں اس طرح سے بھی سمجھا دی کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی، یعنی
دین اپنے اوریجنل نوعیت کے اعتبار سے اور انسان اپنی بناوٹ اور اپنی خلقت کے اعتبار سے اس کے اندر اس قدر سنکرونائزیشن ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص اس دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا ایک کھلا راستہ ہوتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس طرح کوئی بھی شخص ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا تعلق اس پس منظر کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو اس کا دل بنا کے اس کی فطرت بنا کے جس طرح کا پیدا فرمایا تھا، اگر انسان آلودگیوں میں مبتلا نہ ہو، شرک کی آلودگیاں، نفاق کی آلودگیاں اور کفر کی آلودگیاں، وہ اس دل کو اگر اس سے پاک رکھے تو پھر وہ راستہ کھلا ہے، وہ صاف ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ البتہ وہ شخص جو آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کیفیت وہ دوسری ہو جاتی ہے جو آیت کے اگلے حصے میں بیان کی، کہ پھر اس کے لیے وہ انتہائی تنگ راستہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر ضیقاً بھی فرمایا، حرجاً بھی فرمایا، اور کانما یصعد الی السماء بھی فرمایا۔ یہ تینوں جو اصل میں ڈیفرنٹ ڈگریز ہیں یا ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ ضیقہ کا مطلب ہے تنگ ہو جاتا ہے، حرجہ جو ہے یہ تنگی کی ایک اگلی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ عربی زبان میں حرج یا حرجہ اس درخت کو کہا جاتا ہے جو انتہائی گھنے اور شدید قسم کے گھنے درختوں کے اندر موجود ہو اور وہاں تک کوئی نہ پہنچے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چرواہے کا باہمی مکالمہ بھی اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے سے پوچھا کہ آپ لوگ ہرجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم ہرجہ ایسے درخت کو کہتے ہیں جہاں تک نہ کوئی انسان پہنچ سکے، یعنی وہ ان اچیویبل ہو، اور نہ ہی کوئی جانور پہنچ سکے، نہ ہی وہاں تک کوئی وحشی پہنچ سکتا ہے، یعنی جو ان اچیویبل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہم حرج کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص جو دنیاوی آلودگیوں میں پھنس جاتا ہے، شرک، کفر اور نفاق کی آلودگیوں میں پھنس جاتا ہے، اس کے لیے یہ دین گویا ان اچیویبل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی اگلا سٹیپ جو ہے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کانما یصعد الی السماء، ایسے ہے جیسے اس کو آسمان پر چڑھنا پڑ گیا ہے، اور آسمان پر چڑھنا ظاہر ہے کہ وہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو کے اعتبار سے مشکل ہے۔ ایک تو چڑھائی کے لیے ویسے اس کو جو اسباب اور عوامل میسر ہونے چاہیے وہ انتہائی مشکل سے میسر آتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اوپر جیسے جیسے جائے گا آکسیجن کی کمی ہوتی جائے گی، اور جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ شخص موت کے منہ میں جا رہا ہے، وہ اس کو یہ محسوس ہوگا۔ تو یہ تینوں قسم کے سٹیپ گویا تنگی کے ایک تصویر کشی ہے جو وہ شخص محسوس کرتا ہے جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہے، اور وہ اسلام پر چلنے میں یہ بگڑی ہوئی فطرت والا انسان یہ کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے فطرت بگڑی ہوئی ہے، تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کر لے، ایک تو ہدایت کو کھول دیجئے گا، اور اللہ ہدایت من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت بس وہی جو اللہ کی طرف سے ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی کی طرف لے جانا ہوتا ہے اللہ کو، تو اس کے سینے کو بھینچ دیتا ہے، جو آپ نے وضاحت فرمائی۔ تو جب ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اسے میں ہدایت دوں گا، اسے میں گمراہی دوں گا، سینہ اس کا بھینچ دوں گا، تو ایک بندے کا قصور کیا؟ میری قسمت میں، میرے مقدر میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہدایت لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ گمراہی نعوذ باللہ من جانب اللہ ہے۔ ارشاد۔ یہ جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے، بالکل یہ وضاحت موجود ہے معاشرے کے اندر، اور جو جبریہ کا استدلال تھا، ہمارے جو کلامی گروہوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ
جبریہ جو گزرے ہیں قدریہ کے مقابلے میں، ان کا استدلال بھی اور انہوں نے جن آیات کے سے استدلال کیا ان میں سے یہ آیت بھی شامل ہے، اور وہ بھی یہی استدلال کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا دل تنگ کر دیتا ہے تو پھر اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے، کسی کا سینہ کھول دیا اللہ نے اور کسی کا سینہ تنگ کر دیا، تو یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انیشلی دیکھیں ایک اللہ کا اختیار ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا اختیار تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا دل بھی تنگ کر سکتا ہے اور کسی کا دل سینہ بھی کھول سکتا ہے اور اس کی راستے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اللہ کا قانون عدل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اور اس قانون عدل کی بنیاد پر جب کوئی شخص اس طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتا ہے، جیسے قرآن میں کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جس طرف انسان جانا چاہتا ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے ہر اس طرف کی جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، لہٰذا جیسے ختم اللہ علی قلوبہم شروع میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دی اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ جب مہر لگاتا ہے تو اس میں بھی یہ بہانہ کیا جا سکتا ہے جب اللہ نے مہر لگا دی تو وہ جو مہر لگتی ہے وہ بھی، اور یہ جو سینہ تنگ ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ انیشلی بغیر کسی سبب کے نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کے قانون عدل کے مطابق ہوتا ہے، اور قانون عدل یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں اس شخص کی اپنی کوشش اور کاوش کا دخل ہوتا ہے، وہ جس طرح کی کوشش اور کاوش زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ، کیونکہ نتیجہ کسی بھی چیز کا وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ جب نکلتا ہے تو یقیناً وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا سینہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے، کسی کا سینہ کھل رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے، لیکن ہو کس بنیاد پر رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب وہ جو سیاہ نقطہ لگتا ہے اس سیاہ نقطے کو اگر اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگر گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو دل سیاہ ہوا اصل میں تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کے پیچھے گناہ تھے، اس کے پیچھے خطائیں تھیں، لیکن جب دل کو بالکل پورا دل سیاہ ہو گیا اب گویا اس کے اوپر مہر لگ گئی، اور اس کے اوپر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زنگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ ایسی ہی کیفیت بن جاتی ہے جیسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ لہٰذا یہاں جو سوال آپ نے کیا ہے یہ جبریہ کا استدلال تو ہے اس سے، لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر خود سے چاہتا ہوتا، قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دینا چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دے سکتا ہے، یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے قوت اور اختیار کا اظہار ہے، لیکن قانون اللہ کا یہ ہے۔ مثلاً یہ اس کو میں یوں کہوں کہ ایک اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مشرق سے سورج نکال لے، مغرب سے نکالے، شمال سے نکالے، جنوب سے نکالے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح اللہ چاہے تو کسی کا سینہ تنگ کر سکتا ہے، کسی کا سینہ کھول سکتا ہے، لیکن اس کا قانون عدل یہ ہے کہ وہ سینہ کھولتا ہے تو اس کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اس کے راستے میں کوشش نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ظاہر اس کا رستہ اور ہے، اس نے رستہ اور اپنا لیا، اب دو رستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے ہم نے بتا دیے ہیں، چاہے وہ ادھر جانے والا بن جائے چاہے ادھر جانے والا بن جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے جو چاہے کافر بن جائے، تو جو کافر بن گیا اس کے لیے پھر سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے سارے معاملات اس طرح سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کو سادہ ایک فکرے میں اگر اس کا جواب کہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، سینہ کھلتا ہے یا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ اللہ کے قانون عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور عدل اس وقت لاگو ہوتا ہے، عدل کا قانون جس کے پیچھے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، انسانوں کو جو اعمال کرنے کی اللہ نے مرضی اور اختیار کی جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہوئی ہے اور جو اختیار دیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں سینہ تنگ ہوتا ہے یا سینہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جبری نہیں ہوتی،
हदैनाहु नजदैन, अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए, ये खैर है, ये शर है, ये हलाल है, ये हराम है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल आपने बात वाज़े कर दी डॉक्टर साहब। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी कि अल्लाह हिदायत ही पर रखना चाहता है बंदे को, लेकिन बंदे के पास इरादे की क़ुव्वत रख दी ताकि वो अपनी मर्ज़ी से काम करे। आजमाइश अल्लाह करवाता रहता है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं। हिदायत जबरी नहीं होती, ये बात निकल कर सामने आई। और जैसे आपने फरमाया कि वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। सवाल सिंपल आपकी खिदमत में ये है, एक आम आदमी, मुझ जैसा आम आदमी, उसे कैसे मालूम हो कि उसका सीना दीन के लिए खुला हुआ है, वो राह रास्त पर है? इरशाद। देखिए, ये सवाल सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा था सल्लल्लाहु अलैहि कि किसी शख्स को कैसे पता चले कि उसका सीना जो है वो तंग हो गया है या सीना खुला है। अगर अल्लाह ने उसका सीना खोल दिया है तो उसको कैसे मालूम हो, ये कैसे होता है? पहले तो ये सवाल था, ये कैसे होता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला उसके दिल में एक नूर डाल देता है और उस नूर की वजह से उसका सीना खुल जाता है। तो फिर सहाबा किराम ने ये अगला सवाल ये किया कि उसकी अलामत क्या है, हमें कैसे मालूम हो कि किसी शख्स के दिल में ये नूर है और किसी शख्स के दिल में ये नूर नहीं है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी निशानी ये है कि उस शख्स को दुनिया से बेरगबती हो जाती है और वो आखिरत की फ़िक्र उसको लग जाती है। आखिरत की फ़िक्र लग जाती है, दुनिया से बेरगबती हो जाती है और वो मौत से पहले मौत की तैयारी शुरू कर देता है। जो शख्स ये तीन काम कर रहा है, यानी उसकी आखिरत की तरफ उसका रुझान है, दुनिया से उसकी बेरगबती है और मौत से पहले मौत की तैयारी में लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि उसका सीना अल्लाह की तरफ से खुल गया है और उसके सीने में अल्लाह ताला ने वो नूर डाल दिया है। लिहाजा हम अगर इसको आज भी वही उसूल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया, इसको आप देखें कि जो लोग भी आखिरत की तैयारी के अंदर मसरूफ़ हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं वो मौत से पहले मौत की तैयारी के ज़ुमरे में आता है और वो हर चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि मुझे मौत के वक्त किसी बात का पछतावा ना हो, मेरी मौत ईमान वाली मौत बन जाए। जो शख्स इस तैयारी में लगा हुआ है, आप समझ लीजिए कि उसके दिल में अल्लाह ताला ने वो नूर डाल दिया है, नफ्स मुतमइन्ना उसके पास है, तो ये उसका सीना दीन के लिए खुल गया। सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स शरीयत के अहकाम को समझने की कोशिश करता है और दुआ मांगता है, बुखारी में दुआ रख दी गई है कि अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह मुझे दीन की समझ अता कर। एक आदमी, एक शख्स, एक मर्द मोमिन वो हक़ की तरफ जाता है और अल्लाह ताला उसके दिल में हक़ डाल देता है। वो हक़ की रोशनी, वो जब सवाल करता है तो हक़ के हुसूल के लिए करता है। जब वो जवाब देता है किसी सवाल का तो अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देता है, उसकी ज़बान से हक़ जारी हो जाता है। तो क्या सीना जब खुल जाता है तो मोमिन की ज़बान पर हक़ का तसलसल जारी रहता है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसलिए कि जब वो मौत की तैयारी जो है वो किसी एक अमल का नाम नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी के एक रंग ढंग का नाम है और पूरी ज़िंदगी के जो अमाल हैं उसके अंदर ये जो ख़ास तौर पर इंसान ज़ुबान से जो बयान कर रहा होता है, ये इस बयान का ताल्लुक़ उसके दिलो दिमाग की कैफियत के साथ होता है। दिलो दिमाग की कैफियत अगर ईमान वाली हैं तो फिर अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान पर भी हक़ जारी कर देता है। लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ जो मामलात ज़िंदगी हैं, इंसान उस वक्त वो सोच ना सके जो कुछ उसको सोचना चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का तहैया किया होता है, उसको अल्लाह ताला फिर हर मामले में वो बसीरत भी अता कर देता है
جو اس کو درست راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب بھی یہی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہدی بہ اللہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ سبل السلام، من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسی طریقے سے حاصل کر لوں، وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ چاہے میڈیا پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ کاروبار پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی تعلیمی ادارے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہے، چاہے وہ عوام الناس ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر وہ ہر کام اس بنیاد پر کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو رہنمائی کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، گویا ہر موقع پر اس کو سلامتی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کریم نے یوں بھی فرمایا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیا مطلب؟ زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارو، تو ان تتقوا اللہ کا معنی یہ ہے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود ایک ایسا پیمانہ بصیرت عطا کر دے گا کہ تمہیں سچ اور حق اور ایک طرف باطل یہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حق اور باطل کی تمیز کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، یہ ہے فرقان۔ لہٰذا اس کو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ کیا اس کے زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے، یقیناً اس کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے زندگی میں یہ طے کیا ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت بھی عطا کرتا ہے، بصارت بھی عطا کرتا ہے، اور پھر نیک عمل کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حق کو سمجھنا، سمجھانا، قبول کرنا، یہ واضح ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور اس کا سینہ دین کے لیے کھل جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ، جسے آپ نے مختلف شعبے بیان فرمائے اپنی گفتگو میں، کہ حق کی طرف رخ کر لینا، اور خواہ وہ میڈیا پر ہو، خواہ وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو، علی ھذا القیاس۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو سینہ جو کھلتا ہے دین کے لیے، جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا وہ بحث و تمہیز سے کھل جاتا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، بحث و تمہیز سے کبھی سینہ نہیں کھلتا۔ سینہ ہمیشہ کھلتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قلب، اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا دیتا ہے، کیونکہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذکر، اور ذکر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یاد۔ اللہ کی یاد کا معنی صرف زبان سے کچھ کہتے رہنا نہیں ہوتا، دل میں بھی یاد ہوتی ہے اور زبان میں بھی ہوتی ہے، دونوں ملا کے پھر ذکر بنتا ہے۔ یعنی دل کا عمل بھی ہے ذکر، اور زبان کا عمل بھی ہے۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا مع عبدی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کو میری معیت حاصل ہو جاتی ہے، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد رکھتا ہے، اور وتحرکت بی شفتہ، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ جو دل میں نور پیدا کرنا اور دل کا جو سینہ کھلنا ہے، اس کا تعلق آپ کے طرز زندگی کے ساتھ ہے، کہ آپ نے اپنے طرز زندگی اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتایا ہوا طریقہ اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بحث تمہیز نہ کر رہے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ محفل میں جا کے کوئی جھگڑا بھی نہ کر رہے ہوں، آپ اپنی گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اگر آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کی مرضی کا تہیہ کر کے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائیوں سے نکال کے وہ آپ کی زبان پر حق بھی جاری کرے گا۔ آپ چاہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو غار حرا پہ بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیکن دل جڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کریم کے ساتھ۔ لہذا جو ہی فرشتے نے آ کے پوچھا اقرا پڑھو، تو کچھ نہیں فرمایا ما انا بقارئ، میں نے نہیں پڑھنا۔ 3 دفعہ فرشتہ کہتا ہے پڑھو، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن وہی فرشتہ جب یہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو گویا بیٹھے ہی اسی کے لیے تھے، فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب پڑھنا شروع کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر حق جاری بھی کیا، اپنے مشن بھی لیا، گھر سے وہاں سے غار سے نکلے بھی، اور پورے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا۔ تو ہمیں سنت یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہے کہ جو شخص اللہ سے جڑا ہوا ہو اور اللہ سے جڑ کے زندگی گزارنا چاہتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا لے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو بحث و تمہیز سے خدا نہیں ملتا، خدا ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لینے میں ہے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض۔ اگر آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دیں، اور جس کام میں اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے وہ چھوڑ دیں، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا امکان ہے وہ حاصل کر لیں، تو یہی وہ طریقہ ہے جو انسان کا سینہ بھی کھولتا ہے، نور بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت بھی حاصل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا نور حاصل ہونا، اللہ کی معیت حاصل ہونا، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور آسان سیدھا سادہ سوال آپ کی خدمت میں، جو گفتگو آپ نے فرمائی، اس کو ہم اگر اس کو ایک سوال کی شکل میں پیش کریں کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ دین کے لیے کھل جائے، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے لگے، اس کی زبان سے حق جاری ہو جائے، تو کیا وہ ایک مراقبہ، غور، فکر، سوچ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ وہ اپنائے، یا کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کی صحبت اسے درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا طریقہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ابتدائی ایام تھے تو وہ ارتقاء ہوا، اور کرتے کرتے دین مکمل اس دن ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات طیبہ سے لے کر آپ کے جو خطبہ حجۃ الوداع تک، بلکہ آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، جو درمیان میں جتنا کچھ ہے اور جو ارتقاء ہوا ہے، یہ مکمل سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک حصے کو لے لیں اور ایک حصے کو چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیٹھنا ہے یا کسی ایک شخص کی جو ہے وہ کسی ایک شخصی میت اختیار کر لینا، آپ سمجھیں اس سے جو ہے وہ سینہ کھل جاتا ہے، یا آپ کو مراقبے سے سینہ کھل جاتا ہے، یا آپ کو کسی جماعت کی معیت سے سینہ کھل جاتا ہے، نہیں۔ یہ تمام امور جس میں اجتماعی امور بھی ہیں، انفرادی امور میں ہیں، اور لوگوں کی معیت بھی شامل ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی شامل ہے، اور یہ ساری جب مل جائیں گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چونکہ مراقبے میں ہوں، میں نماز جو ہے اپنے گھر میں پڑھوں گا، اس وقت میں مراقبے میں ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہیں۔ جب نماز کا وقت ہے تو آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ ایک پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ غار حرا میں بیٹھے 3 سال یا زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو دن میں 5 وقت جو ہے مسجد میں جانا پڑے گا۔ اب یہ مکمل طریقہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اس میں استاد کی رہنمائی بھی موجود ہے، اس میں وہ علمی القائے نسبت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت جڑے علم کے اعتبار سے، اس میں آپ کو سنت کی پابندی گھر کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ گھرانہ جو آپ کی سنت تھی وہ بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ باہر جو معاشرے کے اندر آپ نے کیا، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہر عمل اپنانا پڑے گا۔ اور یہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ غزوہ احزاب کے ضمن میں، یہ سورہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باطل سے ٹکرائے ہیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے۔ تو گھر سے لے کر آپ باطل سے ٹکرانے تک درمیان میں جتنے مراحل ہیں، یہ مکمل سنت نبوی ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا جو عزم ہے، جو بھی موقع ہو آپ اس موقع کو اویل کریں گے۔ لہٰذا کسی کی معیت، کسی مرشد کا پتہ حاصل کرنا، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا، کسی شخص کے پاس بیٹھ کر دین کی چیزیں دیکھنا، اپنی گتھیاں سلجھانا، اور اپنے تنہائی بھی اختیار کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھنا سمجھانا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کو پڑھنا، اور پھر اس کے علاوہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرنا۔ ان سب کو جب انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش وہ شخص کرتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ راستہ ہے اللہ کا نور حاصل کرنے کا اور صراط مستقیم پر جانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ایک مربی یا ایک مزکی کو فراہم کر دیتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، دین سیکھو، لیکن وہ دین جس کی سند، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہو۔ یہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ
جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو بھیج دیتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کے سامنے جب دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، یہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، یہ مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں کہ ہاں بس بہت گفتگو ہو گئی، اب یہ کیا دین کی باتیں، کیا اللہ کا ذکر بار بار۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ اللہ کئی مدارج ہیں، بڑے واعظ چلتے رہتے ہیں، دین پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لفظوں کی جگالی، دین چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتا ہے، اس شخص کے اعمال کیسے ہیں، دین اس کے اندر کتنا اترا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز آتی ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے، تو سینہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تڑپ اور لپک اور للک دین کے لیے محسوس نہیں پاتا؟ تو پھر یُضِلُّ بِہِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِہِ کَثِیرًا۔ ارشاد۔ دراصل یہ وہی بات ہے جو پہلے اصولی طور پر ہم نے شروع میں بات کر لی، میں اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین کو نہ ماننے والے اپنے گھر میں بیٹھے سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جو بے دین ہوتے ہیں اور دین سے دور افراد ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں دنیاوی معاملات میں بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بظاہر دنیاوی مادی حوالوں سے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کا جو زندگی کے اندر جو رنگ ڈھنگ ہے وہ دیکھ کر، ان کا غلبہ دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے باقاعدہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا یہ تو ان کے اوپر شاید بڑا اللہ کا کرم ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل تنگ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تو اپنی خوشی میں ان کو تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور ان کو جب اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رہ گئی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے طریقے مختلف ہیں، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، تو جس کو دنیاوی مال و دولت مل جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بڑا اللہ کا کرم ہے اور مجھے میری بڑی موج لگی ہوئی ہے اور میں ٹھیک ہوں، اس وقت اس کا سینہ تنگ نہیں ہوتا، اس کا سینہ تنگ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو دین کی بات کی جاتی ہے، جو آپ نے اپنے سوال کے اندر رکھی تھی، جب اس کو دین کی بات کی جاتی ہے، جب اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بتایا جاتا ہے، جب اس کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہدایات یہ ہیں، آپ اگر حکمران ہیں تو آپ کے لیے ہدایات یہ ہیں، آپ محکوم ہیں تو آپ کے لیے ہدایات یہ ہیں، آپ استاد ہیں تو آپ کے لیے ہدایات یہ ہیں، آپ شاگرد ہیں تو آپ کے لیے ہدایات یہ ہیں۔ جب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں پھر اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی اپنے ڈھب سے گزار رہا ہوں، یہ مجھے کس طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت اصل میں اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور وہ اس کو موت پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، دین کی طرف راغب ہونے سے، ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے پر چلنے سے اس کو موت پڑتی ہے، جس کو یہ 3 سٹیپس کے اندر اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کفر و شرک کی باتیں وہ سنتا ہے تو اسے مزہ آنے لگتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ کلمہ گو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، دعوے دار ہے، لیکن کوئی کسی بھی قسم کی وہ دینی گرفت میں نہیں آنا چاہتا، وہ ڈھیلا ڈھالا بس اپنی مرضی کا جو
دین ہے اسے قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسی صورت کسی مرد مومن کو درپیش آئے، سامنا ہو، تو وہ مرد مومن، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ دین سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وہ زندگی گزارتا ہے تو بہت ہی خوش باش، وہ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بینک میں ہو، وغیرہ وغیرہ، بڑا خوش باش۔ لیکن جہاں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے اس سے یہ کہا کہ یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، آؤ اب چلتے ہیں مسجد کی طرف، تو اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان آلودگیوں کی وجہ سے ہے جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ جو اس سے کی ہے نا، سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے کہ جو صرف صحیح سالم دل لے کے آ گیا، جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا اس کو لے کے آ جاؤ، اس کو آلودگیوں میں مبتلا کیے بغیر صاف ستھرا لے کے آ جاؤ۔ وہ ہم جب آلودگیوں سے بچا نہیں پاتے، اور اس کا طریقہ کیا ہے بچانے کا؟ اس کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں دل صاف ہوتا ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں دل صاف ہوتا ہے، خدمت خلق کرتے ہیں دل صاف ہوتا ہے، خدمت خلق اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اسی طرح سے جتنی نیکیاں ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے متعلق وہ کرتے جاتے ہیں، دل صاف ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی غلطیاں کر بیٹھا ہے اور ایسی آلودگیوں میں مبتلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل تنگ پڑ گیا یا زنگ آلود ہو گیا یا اس کے اوپر مہر لگ گئی، یا قرآن نے جتنے بھی اس طرح کی جو اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں اور اس طرح کی کیفیات بتائی ہیں، کوئی ایسی چیز ہو گئی تو پھر کیا کرے؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ یہ جو دل ہے نا ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے اور یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں ان آلودگیوں کے اندر پڑے پڑے۔ اب اس پر پھر صحابہ کرام نے یہ پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل جو مہر لگ گئی یا زنگ لگ گیا، زنگ آلود ہو گیا اس کی، یا یہاں اس آیت کے حوالے سے اس کا دل تنگ پڑ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی صفائی کا کوئی انتظام ہے؟ تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں دو چیزیں ہیں جس سے یہ دل صاف ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ اگر وہ موت کا زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے، اس کا تذکرہ کرے، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے موت کو یاد رکھنے سے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے اور قرآن کے پیچھے چلنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ تلاوت القرآن کے دونوں معنی ہیں، ایک تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، ایک تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جو جو قرآن کہہ رہا ہے آپ پڑھتے جائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے جائیں، دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا ہے جس کو احساس ہو جائے کہ میرا دل تنگ پڑ گیا ہے، میں غلطیاں کر بیٹھا ہوں، میری غلطیوں کی وجہ سے میرا دل جو ہے اس نور سے محروم ہو گیا ہے جس نور نے مجھے ہدایت کی طرف لے کے جانا تھا۔ جس کو یہ احساس ہو جائے وہ اسی دن اپنی موت کو یاد کرنے لگے اور قرآن کی تلاوت کر کے اس سوچ سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ساری آلودگیاں ختم کر دے گا اور اس کا سینہ کھول دے گا، جو پہلے تنگ تھا وہ تنگی سے شرح صدر کی طرف آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی، بڑا تو کیا بچہ بھی موت کا ذکر گھر میں کر دے تو اسے روکا جاتا ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کرو، شام کا وقت ہے، کیا تم موت کا ذکر کر رہے ہو؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو یاد رکھا کرو اور تلاوت قرآن کریم، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ دیکھیں نا انیک صاحب، مسئلہ تو یہ ہوا ہے ہمارے گھروں کے ماحول کی آپ نے بات کی، ہمارے صرف گھروں کا ماحول نہیں، ہمارے محفلوں کا ماحول، ہماری گپ شپ کی محفلیں، ہمارے دوستوں کی محفلیں، احباب کی محفلیں، یہ موت کے تذکرے سے بھی خالی ہو گئی ہیں، دین کے تذکرے سے بھی خالی ہو گئی ہیں۔
جب نہ دین کا تذکرہ ہوتا ہے نہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں سے جب ہم اٹھتے ہیں تو سوائے دل کی سختی اور تنگی کے ہم تو کوئی چیز لے کے نہیں اٹھتے. دیکھو اس کو دل کی سختی بھی کہا گیا ہے, اور دل کی سختی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہاں تو دل کی تنگی اور دل کو تنگ کرنے والی بات کہی تو قرآن میں اللہ کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا نہیں اترتے ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے, ان کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ایک وعدہ دیا تھا, انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ان کے نتیجے میں انہوں نے وعدہ توڑا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سسٹم ہے اس نظام کے تحت جب انسان عمل کرتے کرتے اپنے دل سیاہ کر بیٹھتا ہے, سخت کر بیٹھتا ہے, اس کو زنگ لگوا لیتا ہے, اس کو تنگ کر بیٹھتا ہے, تو عمل تو یہ اللہ نے کیا ہے لیکن اس کے قانون عدل کی بنیاد پر کیا ہے. اس سختی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو تم گپ شپ کی محفلیں کرتے ہو, میں نے جو عرض کیا آپ جو فرما رہے تھے کہ گھروں کا ہمارا ماحول, تو جو گھروں کا ماحول یا احباب کی محفلیں اللہ کے دین کے تذکرے سے خالی ہوتی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اور موت کے تذکرے سے خالی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. آپ نے فرمایا ایسی محفلوں سے, ایسی گپ شپ سے اور ایسی گفتگو سے پرہیز کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ, وہ گفتگویں جس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, قسوۃ للقلب, یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث بنتی ہے. اور فرمایا کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, وہ جو شخص جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے, گویا وہ لعنتی شخص بن جاتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک ٹریک ہے, جو شخص اس ٹریک پہ چل پڑا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, سوائے لعنت کے اور اللہ کی رحمت کی محرومی سے اس کے نصیبے میں اور کچھ نہیں آتا. اس سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی محفلوں کے اندر موت کے تذکرے, اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اللہ کے دین کے تذکرے, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کا آغاز نہیں کریں گے, ہم واپس اپنے دلوں کو صاف اور ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. چند ناپاکیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, پھر انہیں بدکاروں, زانیوں, شرابیوں کی محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, یہ جو ریجس ہے نا, ریجس کے بارے میں ترجمہ تو اس کا یہی ہے, پلیدی اور ناپاکی, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناپاکیاں مسلط کر دیتا ہے. تو اس کے معنوں میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں, لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے یہاں ذکر کرنے کے لیے, ایک بڑے معروف تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں ریجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو, خیر سے خالی ہو اور اطاعت الہی سے خالی ہو. خالی ہو. لہذا اس کو ہر اس کام کی توفیق ہی نہیں ہوتی جس میں خیر ہو, بھلائی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اس کو صرف اس بات کی توفیق ہوتی ہے جس میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو اور جس کے اندر ناپاکی ہو, پلیدی ہو, خیر سے خالی ہو. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے یا ان ایمان کی بنیاد پر اپنے اعمال کو استوار نہیں کرتے, ان کو اللہ تعالیٰ اس طرف لگا دیتا ہے اور پھر وہ انہی کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے ان اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا اور پروگرام کلوز کر دیجئے. تو میں ان کے حکم کو مانتے ہوئے پروگرام یہاں ریپ اپ کر رہا ہوں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031.
اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے لاہور میں، ورنہ ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے ہیں۔ لیکن یہ آج کے ونر ہیں سعید عبداللہ صاحب لاہور سے، سعید عبداللہ صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر